الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم. کل کی آیت میں اللہ پاک نے عہد و میثاق کو توڑنے پر کیا سزا ملتی ہے اللہ کی طرف سے اس کا تذکرہ کیا تھا، اور انسان اپنے ہی کرتوت سے عمل سے اللہ کی رحمت بھی حاصل کرتا ہے، اور انسان اللہ پاک کے عہد کو توڑ کر کے پھٹکار اور لعنت اس کے اوپر برسنے لگتی ہے، سبب اس کا وہ خود بنتا ہے۔ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نصارہ کا ذکر کر رہے ہیں یا اہل کتاب کا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھنی چاہیے کہ کرسچنوں کا نام اللہ نے نصارہ نہیں رکھا، انہوں نے خود اپنا نام نصارہ رکھا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک موقع پر پوچھا تھا من انصاری اللہ، کہ میری کون مدد کرے گا اللہ کے لیے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کی مددگار ہیں۔ تو نصارہ کو نصارہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نصر کا مطلب مدد کرنا، یا نصارہ اپنے آپ کو نصارہ اس لیے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم شام کے جس بستی میں رہتے تھے اس بستی کا نام آج بھی ہے مسیح ناصری۔ شام میں سیریا میں ایک جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زیادہ قیام رہا ہے، اس بستی کا نام ہے مسیح ناصری۔ تو یا تو یہ لوگ کرسچن اپنے آپ کو اس عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ ہم لوگ نصارہ ہیں، یا یہ کہ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم اللہ کی سب سے زیادہ دین پر عمل کر کے اور دین کی نصرت و مدد کرنے والے ہیں، اس لیے یہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نام کسی کی نسبت کسی اچھے کی طرف کر لینے سے انسان میں خوبی نہیں آتی۔ آپ میں ایک آدمی اپنے آپ کے نام کے لیبل کے ساتھ لگا لے کہ میں CA ہوں، اور اکاؤنٹ 2 اور 2 10، تو کیا کہیے گا؟ جاہل ہے آدمی یار۔ تو نسبت سے انسان میں فضائل نہیں آتے ہیں، فضائل آتے ہیں انسان کے اندر خوبیوں کی بنیاد پر۔ اللہ کہتے ہیں کہ جس طرح کے ملعون یہود ہیں، نصارہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا، پیمان کو توڑ دیا۔ کیا پیمان تھا؟ ان سے عہد لیا گیا تھا نصارہ سے کہ جب نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو کیا کرنا تم؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ جب وہ آئیں تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کر دینا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ظاہر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، مشرکین مکہ تو جاہل تھے، مشرکین مکہ جاہل تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک صفت تورات میں بھی موجود تھی اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ آج بھی تحریف شدہ، جس میں بے شمار ان کے بڑے پوپ پادریوں نے الٹ پھیر کیا،
اس کے باوجود بے شمار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ان کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے. تو اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم مدد کرنا، تو انہوں نے وعدہ خلافی کر دی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی سزا ان کو کیا ملی؟ جیسے کہ ان پر لعنت برسی. اللہ کہتے ہیں کہ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس میں دو بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ ان دونوں کے درمیان 36 کا آنکڑا ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہے، یا یہود ہی میں مختلف گروپ ہے، ایک یہودی دوسرے یہودی کا جان کا دشمن. اسی طرح نصارہ میں کئی گروپ ہیں، اور ایک نصرانی دوسرے نصرانی کا ازلی دشمن ہے. اب آپ اعتراض کر دیجئے گا کہ مولانا مسلمانوں میں بھی تو فرقہ بندی ہے، گروپ بندی ہے. اس کی بنیاد سمجھ لیجئے. ہمارے یہاں بھی بے شک آپ کا اعتراض صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بتلا دیا تھا کہ یہود اور نصارہ 72 فرقے میں بٹے اور سب جہنم رسید ہو گئے. اور میری امت کتنے فرقے میں بٹے گی؟ 73 73. سب جہنم میں جائے گی الا ایک. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ جس چیز پر ہیں وہ لوگ جنت میں جائیں گے، بقیہ سب جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالی ہمارے آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. اچھا بھائی، تو اختلاف ان میں بھی ہے ہم میں بھی ہے، لیکن قرآن نے ان کے اختلاف کو اجاگر کر دیا اور ہمارے اختلاف کا کوئی تذکرہ نہیں، بلکہ ہمارے نبی نے تو اختلاف کو رحمت کا دیا. اختلاف امتی رحمہ. فروعی میں اختلاف جو ہمارے یہاں ہیں بہت بے شمار، یہ باعث رحمت ہے. پہلے اس بات کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ کریں کہ ان کے ہاں اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ ان کے اصولی طور پر ان کو کتاب دی گئی تھی یہود کو، کون سی؟ تورات یا توریت، اور نصارہ کو دی گئی انجیل. ان کی کتاب محرف ہو گئی، یعنی اس میں چینجنگ آ گئی، تبدیلی آ گئی، تو اصل بنیاد میں اختلاف ہو گیا. اب ایک گروپ دوسرے کو کہتا ہے کہ تو حق پر نہیں ہے، کتاب میرے پاس ہے، یہ حق ہے. دوسرا گروپ کہتا ہے کہ یہ کتاب جو ہمارے پاس ہے یہ صحیح ہے، تمہارے پاس جو ہے وہ غلط ہے. نصارہ میں بھی کیتھولک ہیں اور رومن ہیں، الگ الگ ہیں. تو ایک دوسرے کو بنیاد ہی میں اختلاف ہے کہ وہ کہتے تیری کتاب غلط، تیرے پاس جو انجیل مقدس ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور وہ دوسرے گروپ کو کہتا ہے کہ تیرے پاس جو انجیل ہے وہ صحیح نہیں ہے، ہم صحیح ہیں. بخلاف مسلمانوں کے 1400 کتنے سال ہو گئے؟ 33 سال. قرآن کے ایک نقطے میں کوئی فرق نہیں بتائے گا. قرآن کے ایک نقطے میں فرق نہیں بتا سکتا ہے کوئی بھی. دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے، بے شک مسلمانوں میں اختلاف ہے، لیکن کوئی بھی فریق دوسرے کو نہیں کہہ سکتا کہ تیرے پاس جو قرآن ہے وہ غلط ہے اور میرے پاس جو قرآن ہے وہ. تو معلوم یہ ہوا کہ بنیادی کتاب جس پر ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں. جی ایک غریب کا بچہ، بالکل قلاش، فقیر، بھکاری، مانگنے والے کا بیٹا حافظ قرآن ہو اور مسجد میں نماز پڑھا رہا ہو، جی ایک لفظ کی تحریف بڑا سے بڑا آدمی اس کو ٹوک دے گا. کسی بادشاہ کا بچہ قرآن پڑھا رہا ہو مسلے پہ کھڑے ہو کر کے، شہزادہ ہو، لیکن اگر قرآن میں ہیر پھیر کر دے گا تو فقیر کا بچہ پیچھے سے اس کو ٹوک دے گا، نہیں روک دے گا کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، قرآن یوں نہیں یوں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے درمیان جو اختلاف ہے وہ اصول میں اختلاف ہے، اور ہمارے یہاں
کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارے یہاں اصول میں کوئی اختلاف نہیں، قرآن ایک ہے۔ پھر دوسری بات، ان کے جتنے فرقے ہیں سب باطل پر ہیں، کیونکہ کسی کے پاس صحیح دین اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرما دیا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ قیامت تک ایک جماعت میرے مسلمانوں کی حق پر قائم، حق پر لا یضرہم من خالفہم، ان کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکے گا جو ان کے مخالف ہوں گے، منصورین علی الحق، اور ان کی حق پر نصرت و مدد کی جائے گی، اور قیامت تک وہ حق پر رہیں گے، قیامت تک وہ حق پر رہیں گے، کبھی ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کبھی بھی قیامت تک کوئی بھی آدمی حق کی تلاش میں جب کبھی بھی رجوع کرے گا تو اس کو حق مل جائے گا، چونکہ ہمارے پاس بنیادی کتاب اصول موجود ہے۔ کبھی بھی کوئی آدمی راستہ بھٹک جائے اور وہ قرآن کی طرف رجوع کرے تو اس کو ہدایت نصیب ہو جائے گی، چونکہ قرآن موجود ہے۔ اور ان کے یہاں کوئی بھی آدمی کبھی بھی اگر اللہ کے صحیح دین کی طرف رجوع ہونا چاہے تو چونکہ اوریجنل کتاب ہی نہیں، اس لیے اوریجنل دین ان کو نصیب قیامت تک نہیں ہوگا۔ یہی فرق ہے ہمارا اور دوسری اہل کتاب کا، کہ ان میں کے جتنے ہیں سب کے سب گمراہ، اور ہمارے یہاں بھی گمراہ ہیں، لیکن کچھ لوگ حق پر قائم ہیں، قیامت تک قائم رہیں گے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کر دی، کہا سنیے، دین پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ حضور نے فرمایا ہر عزت والے گھر اور ہر ذلت والے گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا، داخل ہو گیا الحمدللہ۔ پھر جب قرب قیامت کا وقت آئے گا تو دین مدینے کی طرف، دین مدینے کی طرف اس طرح، کیونکہ دین کہاں سے پھیلا ہے؟ مدینے سے پھیلا، صلی اللہ علی نبینا محمد۔ چونکہ ہمارے نبی آج بھی کہاں ہیں؟ مدینے میں۔ پوری دنیا میں ایک بات یاد رکھ لیجیے، پوری دنیا کے شہر اسلام نے فتح کیا ہے، یا تو تلوار کے ذریعے یا مصالحت کے ذریعے، جزیہ کے ذریعے، اور مدینے کو فتح کیا ہے۔ مدینے کو کس نے فتح کیا؟ قرآن نے فتح کیا جی۔ عقبہ اولا جو پہلی بیعت کی ہے انصار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کتنے لوگ تھے؟ 10 اور 2 4 کون بولا؟ نہ معلوم ہو تو نہ بولا تھا۔ کتنے؟ 12۔ عقبہ اولا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کتنے لوگ ایمان لا کے بیعت کی؟ اور آپ ابھی چند دن پڑھ چکے ہیں کہ 12 نقیبہ، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بھی قوم کے سردار 12 تھے۔ گویا کہ موسیٰ کو جو اصحاب ملے تھے، اللہ نے وہ اصحاب بیعت اولا میں رسول اکرم کو عطا کر دی۔ یہ حکمت یاد رکھ لیجیے، یہ حکمت۔ دوسرے سال کتنے لوگ بیعت ہوئے تھے؟ 70 کتنے؟ عقبہ، انہی سے نا رسول اکرم نے لیا تھا آج، کہ اگر میں آؤں گا تمہارے یہاں تو کیا کرو گے؟ کہ اپنی جان دے دوں گا، لیکن آپ پر کوئی آنے نہیں دوں گا، اور دے دیا صحابہ نے۔ خیر، تو مدینے کو فتح کس نے کیا؟ قرآن نے۔ تو حضور نے جو پہلے سال 12 لوگوں کو بھیجا تو کہا کہ جاؤ قرآن کی تعلیم دو۔ چنانچہ مدینے میں کس کی تعلیم ہوئی؟ قرآن کریم کی تعلیم ہوئی، اور قرآن نے فتح کیا کس کو؟ مدینے کو۔ جب قرآن نے مدینے کو فتح کر لیا پھر پوری دنیا کو اس نے اپنے نور سے پھیلا دیا۔ تو اب یہ قرآن کا نور قرب قیامت کے قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ دین سے بیگانے ہو جائیں گے
دین سے اعراض کریں گے، دین کی پرواہ نہیں کریں گے. اس سے زیادہ جملہ سخت میں استعمال کروں گا، مجھے گناہ ہو جائے گا، آپ لوگ گالیاں دیجیے گا. جی دین ہوگا لیکن لوگ دین کو کیئر نہیں کریں گے. اور چھوڑو یار، ٹھیک ہے، جیسے آج کل ہو رہا ہے. دین قرآن ہے لیکن قرآن کی بات کو بولیں گے ٹھیک ہے مولوی صاحب قرآن کیا ہے پر ٹھیک ہے، پر حالات کیا کروں مولوی صاحب؟ تو قبر میں حالات ہوں گے تو وہاں کس کو بلائیے گا؟ جی ہاں، ہم تو بہت ٹیڑھے آدمی نے، لوگ بولتے حالات. ارے حالات کو ہم پیدا کرتے ہیں، حالات ہم کو پیدا نہیں کرتا ہے. اچھا بھیا چلیے، تو حضور نے فرمایا کہ سانپ جانتے ہیں آپ لوگ؟ جی یہ بخاری شریف کی روایت، ان الایمان لیعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بخاری شریف کی روایت کہ ایمان مدینے کی طرف اس طرح واپس آ جائے گا جیسے کہ کالا ناگ سانپ اپنے بل سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد سیر و سیاحت کرتا ہے، خوراک حاصل کرتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ اب سیر ہو گیا تو واپس آتا ہے. تو کہاں واپس آتا ہے؟ جی غار میں نہیں، اپنے بل میں. اور اتنا ذہین ہوتا ہے، میں نے تو دیکھا ہے ایک دفعہ کالا ناگ کو، اتنی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہوتا ہے کہ نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں، اور سیدھا جا کے داخل ہو جائے گا. ہوا کی رفتار سے چلتا ہے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ یہ کہاں جائے گا دین؟ ایک بات جو میں نے بھی چند دن پہلے پڑھی وہ بتا دیتا ہوں. اسلام کی صداقت میں کیا مطلب؟ جب پوری دنیا میں بددینی پھیل جائے گی، پوری دنیا میں لوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے، اس دن بھی مدینے میں ایمان ہوگا. یہ حدیث بتا رہی ہے. یہ بات مجھے بتانے کی آپ کو کہ پوری دنیا میں ایمان ختم ہو جائے گا، مومنین نہیں رہیں گے، ایمان پر عمل نہیں ہوگا. لیکن جب پوری دنیا میں فتنہ پھیل جائے گا، آگ لگ جائے گی، تو بھی ایمان کہاں ہوگا؟ مدینے میں ہوگا. کیوں؟ چونکہ قرآن نے فتح کیا اس شہر کو، اور وہ بھی موجود ہے جس شخص پر قرآن نازل ہوا وہ قیامت تک مدینہ رہے گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، پوری کائنات عالم کی سرزمین سے سب سے زیادہ محمد کو مدینے کی زمین پسند ہے. ایک کتاب ہے عربی میں ہے، مجھے پتا نہیں کسی نے ترجمہ کیا ہے نہیں کیا، مدینے میں کتاب کا اردو میں 300 جلد. کس کی؟ کتنی جلدیں؟ 300. مدینے کی تاریخ ہے، وہ صرف مدینے کی تاریخ پر لکھی ہے علامہ یافعی نے. پھر ان کو جب لوگوں نے شکایت کی، لکھا تو ہوگا کتنے دن میں صوفی بھائی، لکھا ہوا کتنے دن میں، لوگوں نے شکایت کی کہ اتنی لمبی کتاب کون پڑھے گا؟ تو انہوں نے اس کتاب کا اختصار لکھا ہے مولانا معصوم صاحب 4 جلد میں. میں نے اس سفر میں حج میں خریدی. کیا نام ہے؟ وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ. یہ ضرور پڑھیے مولوی صاحب، خرید کے منگوائیے، خالی پیسہ جمع نہ کیجیے. اس کو مدینے کی تاریخ کو پڑھیے. اس کتاب میں لکھا یہ حدیث اب سن لیجیے کہ پوری کائنات عالم میں مجھے سب سے زیادہ سرزمین کس کی پسند ہے؟ مدینے کی. اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مدینے میں جس سرزمین پر میری قبر ہوگی وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے پوری کائنات عالم میں. جس سرزمین پر محمد آرام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی کتاب میں اجماع نقل کیا ہے کہ پوری کائنات عالم میں سب سے مقدس حصہ وہ ہے جہاں نبی اکرم آرام کر رہے ہیں. حتیٰ کہ نقل کیا قاضی ایاز کے حوالے سے کہ اجماع ہے امت کا کہ عرش سے بھی زیادہ محترم وہ حصہ ہے جہاں نبی اکرم آرام کر رہے ہیں. اچھا بھائی، تو بات تو مجھے دوسری سمجھانی تھی، بیچ میں آ گئی ہے کہ پوری دنیا میں دین نہیں رہے گا
لیکن کہاں رہے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ مدینے میں جو لوگ ہوں گے ہر زمانے میں وہ حق پر ہوں گے، ان پر گمراہی نہیں آئے گی۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہو گیا، کیونکہ دین کہاں جائے گا؟ مدینے میں، تو سب ہو جائیں گے گمراہ، لیکن مدینہ والے کبھی بھی۔ اس پر محدثین نے لکھا مولانا کہ یہ کیوں ہوگا ایسا؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لمحہ بلمحہ، گھڑی گھڑی، لمحہ لمحہ سمجھ گئے، ہر آن ہر سیکنڈ، اربہ خربہ خرب اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے رسول اکرم کے روزے پر اور رسول اکرم کے جسد اطہر پر۔ اس رحمت کا فیض پورے مدینے پہ ہوگا کہ سب ہدایت پہ قائم ہوں گے۔ یہ بھی لکھا ہے رسول اکرم کی سیرت میں، یہ بھی لکھا ہے مدینے کی تاریخ میں۔ پھر اس کے بعد مدینے کی مٹی پہ کلام کیا ہے، اس پر کلام کیا ہے کہ کوڑھ کے مرض کے لیے مدینے کی خاک شفا ہے۔ کوڑھی کے جسم پہ لگا دو اور کہیں بھی مدینے کی سرزمین اٹھا کر کے مٹی، تو اس کو شفا ہو جائے گی۔ لیکن اب یہ کہ مدینے پورے پر تو مسجد نبوی بن گئی، خاک ملے گی نہیں کسی کو خالی کر۔ یہ جو موجودہ مسجد کا ہے نا حصہ، چہار دیواری، یہ پورے مدینے پر ہے۔ مولانا احمد سعید خان صاحب نے فرمایا رائے گنج میں مجھے کہ بیٹا مدینے میں کچھ اوپر 250 کے قریب صحابہ کی جھونپڑیاں تھیں۔ جھوپڑی سمجھ گئے نا، جس کو بومبے والے بولتے جگی نہیں بولی، جھوپڑی بولی، جھوپڑی بولی اتنی تھی، وہ سب کی سب اب آ گئی مسجد میں۔ تو بہرحال اب یہ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ میں عداوت ہوگی، یعنی مسلمانوں کے خلاف تو وہ 1 یونٹ ہیں، مسلمانوں کے خلاف وہ 1 یونٹ ہیں، وہی نہیں ہر کافر مسلمان کے خلاف 1 یونٹ، لیکن آپس میں ان کے دینی امور میں کوئی سالڈ قانون نہیں ہے جیسا اسلام میں۔ اب دوسری بات سمجھ لیجیے، اللہ کہتے ہیں الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک، تو کیا یہود و نصارہ قیامت تک رہیں گے؟ جبکہ حدیث بتا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس سے پہلے اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، اور جو بچ جائیں گے یہود نصارہ کافر بے ایمان بددین، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے۔ واہ، بہت اچھی بات ہے۔ وہ قتل نہیں ہوگا، ایک معجزہ ہوگا عیسیٰ ابن مریم کا، کہ وہ یوں تلوار کریں گے۔ کیا کریں گے؟ یوں تلوار کی چمک جہاں تک جائے گی ہر بے ایمان کی سر تن سے جدا ہو کے زمین پہ گر جائے گی۔ کتنے کو قتل کرتے ہیں، تو تھک ہی جائیں گے۔ آپ لوگ بولتے ویری ٹائٹ، بہت تھک گیا ہے، تو کتنے کو قتل کریں گے؟ بس عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہوگا یہ کہ یوں جب تلوار کریں گے تو جہاں تک تلوار کی چمک سمجھتے ہو نا، شائننگ، دیکھ لو، عربی انگریزی جانے گا، عربی نہیں جانے گا، ہاں شائننگ جائے گی، بس ان کی سر کا کیا ہو جائے گا؟ پائلنگ۔ شائننگ میں کیا ہوگی؟ سر کا پائلنگ ہو جائے گا، نیچے چلی جائے گی، پوری دنیا صاف نکھر جائے گی۔ تو اللہ کرے الی یوم القیامہ، اس کو کیسے حل کرو؟ یہ محاورہ ہے، مفسرین نے لکھا کہ یہ کیا ہے؟ محاورہ۔ یاد رکھو، کیونکہ قرآن پڑھتے وقت آپ لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کرے قیامت تک رہے گا، اور آپ کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام سب کو قتل کر دیں گے، تو بات تو ٹکرا گئی۔ ارے کوئی نہیں ٹکرائی بھائی، قرآن سمجھو۔ یہ کیا ہے؟ ایسے جیسے اردو میں بولتے یار، کتے کی دم کو کتنے سال رکھو نلی میں؟ 100، اتنا تو میں زندہ ہی نہیں رہوں گا۔ ایسے ہی سنا چاہیے، کتنے دن رکھ دیجئے، نکالیے گا تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی۔ تو محاورہ میں کہتے ہیں اردو والے کہ بھائی اس آدمی کو قیامت تک بھی نصیحت کرتے رہو، یہ ماننے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ اتنے بدباطن ہو گئے، اتنے کمبخت ہو گئے، اتنے ان کا دل ان کا خراب ہو گیا کہ ان کو اگر یہ زندہ رہے قیامت وہ تک تو رہے گا نہیں کوئی آدمی، لیکن اگر قیامت تک کی بھی زندگی مل جائے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے چھوڑ دیجیے امید، محنت کیجیے لیکن امید
خلاص نگاہ ان پہ نہ رکھیے الی یوم القیامہ وسوف ینبئهم اللہ بما کانوا یصنعون، اور اللہ ان کو بتا دے گا۔ ایک دعا یاد اگر رہے آپ کو، میں پڑھ دیتا ہوں، آپ ٹائپ کر رہے ہیں، مجھے تو لکھنے سے نہیں آتا کمپیوٹر پر، اس ایک دعا کا اہتمام کیجیے، ہم بھی کرتے ہیں آپ بھی کیجیے۔ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئیے گا، اور جب کبھی بھی طبیعت گمراہی کی طرف چلے گی، گناہ کی طرف چلے گی، اللہ آپ کو سنبھال لیں گے، اللہ آپ کو سنبھال لیں گے نا۔ دعا کیا ہے؟ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادی فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ رب جبرائیل کے، میکائیل کے اور فاطر السماوات والارض زمین اور آسمان کو وجود بخشنے والے، عالم الغیب والشہادہ چھپی ہوئی اور ظاہر کی چیزوں کو برابر سرابر جاننے والے، انت تحکم بین عبادک آپ فیصلہ کیجئے گا بندوں کے درمیان، کبھی واہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، جس بات میں یہ لوگ اختلاف کریں وہ کہتا نہیں حق یہ ہے، آپ کہتے نہیں حق وہ نہیں حق یہ ہے، تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ حق وہ ہے کہ وہ ہے؟ وہ بھی انسان، میں بھی انسان، اس کے پاس بھی دلیل، میرے پاس بھی دلیل، وہ بھی قرآن کی شہادت دیتا، یہ بھی حدیث کی شہادت دیتا، تو ان دونوں میں حق پر کون ہے؟ یہ جھگڑا چکائے گا کون؟ یہ جھگڑا تو قیامت میں چکے گا، لیکن چکے گا تو حق پر جو ہے اس کو تو جنت، اور جو باطل پہ ہے اس کو تو اس کا فائدہ وہاں حق واضح ہونے کا۔ کہ رسول اللہ نے گڑ سکھایا، گڑ سمجھتے ہو؟ کھانے والا نہیں، سمجھنے والا گڑ۔ کیا سمجھایا؟ سنو، فیما کانوا فیہ اہدنی، اے اللہ اب ان دونوں میں حق کون ہے؟ ہمارے دل میں وہ روشنی ڈال دیجئے اور ہمارے قدم کو جو حق ہے اس پر جما دیجئے۔ حدیث میں تو یہ مسلم کی روایت ہے، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک، جس حق کے بارے میں لوگ الجھ رہے ہیں ہم کو تو نہیں پتا کہ حق آپ کے نزدیک کیا ہے۔ حق لمبا ستاتے ہو تم لوگ، تھکاؤ گے مجھے، سمجھتے ہیں کوشش نہیں کرتے ہو۔ خضر اور موسیٰ دونوں جا رہے ہیں، خضر کہہ رہے ہیں کہ قتل کر دو، کر دیا، موسیٰ کہہ رہے کیوں قتل کر دیا؟ یہ تو قرآن ہی میں ہے، حالانکہ خضر کا عمل صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح، اور موسیٰ کا اعتراض بھی صحیح، لیکن موسیٰ پر جب اللہ کا راز کھول دیا خضر نے تو موسیٰ تو اس میں وہی بات کہی ہے رسول اللہ نے، علم مانگا ہے اللہ سے، بہت روشنی کا ہدایت والا علم مانگا۔ اس دعا کو ضرور یاد کیجئے سلیم بھائی، ضرور پڑھیے تہجد میں، ہاں ضرور پڑھیے، میں بھی پڑھتا ہوں، ہاں یہ ضروری ہے، ضروری ہے، لوگ پڑھتے نہیں، سیکھتے بھی نہیں، سکھاتے بھی نہیں۔ خیر چلیے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، اس لیے میں نے پڑھ دیا، اب ٹیپ ہو گیا۔ سنیے، اہدنی لمختلف فیہ من الحق باذنک، اے اللہ آپ بائی آرڈر، اذن کا ترجمہ بائی آرڈر، بائی پاور، اے اللہ میرے قدم کو باطل کی طرف نہ جانے پائے، گرچہ انتخاب دلائل کے اعتبار سے وہی ہے میرا، لیکن میری طبیعت کے اوپر شرح صدر عطا کیجئے کہ جو جانب قیامت میں نجات کی ہے مجھے اس سمت میں لے چلیے۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی، بے شک آپ ہی ہدایت دیتے ہیں، من تشاء جس کو چاہتے ہیں، الی صراط سیدھے راستے۔ بس کرو بھائی، ترجمہ دیکھو، دوسری آیت کی تشریح کل کریں گے، زیادہ نہیں، آج کل بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ چلیے، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، وہ جو کہتے ہیں اپنے کو نصارہ، ان سے بھی لیا تھا ہم نے عہد، ان کا پھر بھول گئے نفع اٹھانا اس نصیحت سے جو ان کو کی گئی تھی۔ ان کو نصیحت کی گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ماننا، لیکن جب آئے تو قرآن آیا تو انکار ہی کر دیا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، پھر ہم نے لگا دی آپس میں ان کے دشمنی اور کینہ۔
وہ آپس میں الجھے ہوئے ہیں لیکن آپ کے خلاف لگتا ایک ہیں. الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور آخر جتا دے گا ان کو اللہ جو کچھ کرتے تھے، یعنی آخرت میں ان پر واضح ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. لیکن اس دن واضح ہونے کا ان پر کوئی فائدہ نہیں. چڑیا چگ گئی کھیت. تو اگلا جملہ بولیے خلیل بھائی. دیکھو یہ تو معلوم نہیں مثال ہے. نہ بیٹا ہماری زبان پہ تو کیسے بولو گے؟ چڑیا چگ گئی کھیت تب پچھتاوت کیا ہوت ہے. جی ہاں کچھ نہیں ہوگا. اس لیے دنیا ہی میں انتخاب اور چوائس ہے. دنیا ہی میں حق کا انتخاب اور حق کا چوائس ہے اور اسی پر اپنی زندگی کو ڈالنا ہے. کسی بھی بات میں مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرا کان پکڑا رائے وند میں اور ایک نصیحت کی مجھے. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. چند دن پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ کیسے ان کا انتقال ہوا مکہ مکرمہ میں اور کس طرح مسجد مدینہ منورہ میں دفن ہو گئے. جی کیا فرمایا کہ کبھی بھی اپنی کسی بھی رائے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کہا کہ جو آدمی اپنی رائے پر اصرار کرتا ہے وہ در پردہ دعویٰ کرتا ہے کہ گویا کہ اللہ کے پاس سے اس پر وہی آئی ہے کہ جو اس کی رائے ہے وہی صحیح. یہ مولانا سعید خان صاحب نے رائے میں کان پکڑ کے مجھے نصیحت کہا اس کا خیال کرنا بیٹا. اور کہا سنو ہدایت کو سمجھنا ہو. اس دن ایک پٹھان نے پوچھا فون پر مجھے تو کہا رات میں دعوت سمجھنا ہو تو کہا رات میں سورہ مومن کی تہجد میں تلاوت کیا کرو تب دعوت سمجھ میں آئے گا. بڑی پیاری بات تھی نا. چلیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ ہم سب کو ہدایت پر چلا دے, گمراہی سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو کم علم ہے, بالکل علم ہی نہیں ہے. یا اللہ ہم جاہل ہیں, یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نادان بچے ہیں. اے اللہ بچہ ڈراپ کو پھینک دیتا ہے اور چاکلیٹ کو لے لیتا ہے, شاید ہم اس بچے سے بھی زیادہ نادان ہیں. الہ العالمین دنیا ہدایت کو دے کے گمراہی کو چوائس کر رہی ہے. اے اللہ ہمیں ان نادانوں میں شامل نہ کیجیے. اے اللہ جو ہیرے کو لے لیں اور چاکلیٹ کو پھینک دیں ہمیں ان لوگوں میں بنا لیں. اے اللہ ہمارا انتخاب بالکل حق کا ہو. اے اللہ باطل سے اور کھلونے سے ہماری حفاظت کر لیں. اے اللہ پورے مجمع کی حفاظت کر لیں. اے اللہ میری نسل کی بھی حفاظت کر لیں. اے اللہ درس کا مکمل ثواب ہم سب کی جانب سے ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب نے بطور تحفے کے پیش کر دی. ہم سب کے لیے اس کو سعادت دارین کا ذریعہ بنا دیں. اے اللہ ہمارے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب کر. اے اللہ آپ کی نبوت کے احترام کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین محض اپنے فضل سے ہم سب کے حال پر فضل فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.